بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں گزشتہ سے پیوستہ اپنے دروس کے تسلسل کو لیے اس عبادت میں آج آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ شریک کار رہیں گے، جو کہ آج کا ہمارا درس 18ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ اور اہم عناوین اور چند اہم نکات کے ساتھ انشاءاللہ آج کے درس کو انشاءاللہ ابتدا دیں گے، اور چلتے ہیں 18ویں پارے کے تسلسل اور اس کے اہم چند نکات اور عناوین کی طرف۔ کہ اس پارے میں جو ہے وہ 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورہ مومنون کو مکمل بیان کیا گیا، دوسرے نمبر پر سورہ نور کو مکمل بیان کیا گیا، اور تیسرے نمبر پر سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ اس میں 18ویں میں بیان کیا گیا، اور اس کا انتہائی حصہ جو ہے وہ 19ویں پارے کی ابتدا میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو سورہ مومنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر استحقاق جنت کی 7 صفات ہے کہ کون لوگ مستحق ہیں جنت کی، ان کی صفات جو ہے وہ کون سی ہوں گی۔ اس میں پہلی جو ہے وہ صفت یہی بیان کی گئی ہے، ان کی صفات بیان کی گئی کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں، ان کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اس ہر نقطے کی وضاحت جو ایک لائن میں ہم آگے انشاءاللہ چل کر کریں گے، ابھی ہم ان نکات کو صرف بترتیب انشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر توحید کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور چوتھے نمبر پر انبیاء کے قصے بیان کیے گئے، اس کے بارے میں بحث اور اس میں آیات اور وضاحت اس کی بیان کی گئی، اور چوتھے نمبر پر انبیاء کے قصے اور چوتھے نمبر پر انبیاء کے قصے، اور 5ویں نمبر پر نیک لوگوں کی 4 صفات جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ نیک لوگ کون سے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ کس کرائٹیریا میں اور کس کیٹیگری میں وہ آتے ہیں۔ اور اس طرح سے چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ نام ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ اور اس کی ریزن، اور وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتے، انکار کیوں کرتے ہیں، منکر کیوں بنتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو 7واں نمبر ہے کہ قیامت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پہلے نقطے کی طرف کہ جس میں جنت کے مستحق بننے والے لوگوں کی 7 صفات بیان کی گئی۔ اس میں پہلی صفت جو ہے وہ ایمان ہے، دوسرے نمبر پر نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، عجز و انکساری پیدا کرنا، اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے اعراض عن اللغو، جو ہے فضولیات سے جو ہے وہ چھٹکارا پانا یا اسے دور رہنا، اسی طرح سے چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، 5ویں نمبر پر پاک دامنی ہے، چھٹے نمبر پر امانت داری ہے، اور 7ویں نمبر پر جو ہے وہ نمازوں کی حفاظت وہ بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا تھا کہ تخلیق انسان کے 9 مراحل ہے، وہ 9 مراحل جو قرآن نے بیان کیے وہ کون سے ہیں؟ کہ انسان پہلے مٹی تھا، پھر منی کی شکل میں تبدیل ہوا، پھر جمع ہوا خون بن گیا، پھر لوتھڑا بن گیا، پھر وہ ہڈی کی صورت میں آ گیا، پھر اس نے گوشت کا لباس پہنا، پھر اس طرح سے انسان بنا، پھر اس کی موت ہوئی، پھر دوبارہ زندگی ہوئی۔ تو اس تمام 9 مراحل سے گزر کر پھر اللہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے انسان جس طرح سے تو اس دنیا میں اسی طرح سے واپس اپنے رب کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ اسی طرح سے تیسرا نقطہ جو تھا توحید، کہ آغاز سورہ میں توحید کے 3 دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کہ پہلے نمبر پر آسمانوں کی تخلیق ایک سب سے بہت بڑی دلیل ہے کہ بغیر میخوں اور بغیر کسی ستون کے آسمان جو ہے وہ بلندی پر موجود ہے، یہ خدا کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر بارش اور غلجات، یہ سب خدا کی خلقت اور قدرت کا نمونہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر چوپائے اور ان کا منافع جو ہے وہ تیسری دلیل ہے توحید کے بارے میں۔ اسی طرح سے چوتھا نقطہ جو تھا انبیاء کرام کے قصے جس میں بیان کیے گئے تھے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور 5ویں نمبر پر جو نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نیک لوگوں کی 4 صفات ہیں، ان میں پہلی صفت جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرے نمبر پر شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، اور چوتھے نمبر پر نیکیوں کے باوجود دل ہی دل میں ڈرتے ہیں، اور انہیں اللہ کے پاس جانا ہے یہ خوف ان کے ذہن اور ان کے دلوں میں جو ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اور چھٹا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ نام ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ اور ان کی ریزن جو ہے، ان کی مشکل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، کہ نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، دیانت ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، ساری صفات موجود ہیں کہ لوگ آپ کو کافر آپ کو جو ہے وہ امین سمجھتے تھے، صادق سمجھتے تھے، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ
اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں اور ہیلے بناتے رہتے ہیں، کبھی تعویلیں پیش کرتے ہیں، کبھی عذر پیش کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کوئی بہانہ، پتہ نہیں کوئی بہانہ، اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ اور ساتواں نقطہ تھا کہ قیامت کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو جو ہے وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ اور جو دوسرا حصہ سورہ نور میں جو 2 باتیں بیان کی گئی اس میں پہلا یہ ہے کہ 16 احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بترتیب ذکر کریں گے، اور اس طرح سے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور ان 3 مثالوں کو انشاءاللہ بیان کر کے اس درس کو انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ اب یہاں پہ جو 16 آداب اور آداب کے بارے میں جو احکامات آئے ہیں وہ کیا ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، اور عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اور میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی کے گھر جو ہے وہ بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے، اور آنکھوں اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں، اور نکاح کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور جو غلام یا کنیز کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں کہ کنیزوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور وہ نہ کریں، اور اسی طرح سے چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور کنیزوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، اور وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں آپ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے پکارتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے رسول کو نہ پکاریں بلکہ ان کا احترام کریں، ان کی بے احترامی نہ ہونے پائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ہم 18ویں سپارے کو یہیں پہ اختتام دیتے ہیں، اور اس کے اجمالی اور اہم نکات اور خلاصے کو یہاں پہ جو ہے وہ اختتام دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل انشاءاللہ 19ویں پارے کے اجمالی تعارف، اہم نکات اور بقیہ اس 18ویں پارے کی جو 2 واقعات تھے اس کو بھی انشاءاللہ 19ویں پارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس وقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے چند اہم نکات اور خلاصے اور عناوین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی الوقت آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، التماس سے دعا، اللہ حافظ۔